بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبسکرائب ناؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ ہر کام پر قادر ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی تمام جہانوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا اور انسانوں کی تخلیق اس نے کئی مرحلوں میں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ انہوں نے کہا تو اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29-30۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کہ سب سے پہلے زمین پر رہنے والے جنہوں نے فساد برپا کیا، خون بہایا اور اللہ کی نافرمانی کی، لہٰذا اب جو خلیفہ بنے گا وہ بھی ویسا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا، اور نہ ہی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے حسد کے طور پر، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق فرشتے وہ بات نہیں کہتے جسے کہنے یا پوچھنے کی انہیں اجازت نہ ہو۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرمایا کہ ساری زمین سے مٹی لائی جائے، اور آدم علیہ السلام کے لیے لیسدار چپکنے والی مٹی آسمان کی طرف بلند کی گئی۔ پہلے یہ مٹی گارے کی شکل میں تھی، پھر اس میں خمیر اٹھ گیا، لہٰذا اس لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے دست قدرت سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا۔ اس طرح کئی جگہ کی مٹی استعمال ہونے کی وجہ سے انسان الگ الگ رنگ جیسے گورے، کالے یا سانولے، الگ الگ عادتیں جیسے خوش اخلاق، بد مزاج، اور الگ خصلتوں جیسے نیک و بد کے ہوتے ہیں۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انسان کو 3 طرح کی مٹی سے پیدا کیا گیا: سلسال، ہما، تین لازب۔ تین لازب سے مراد بہترین اور عمدہ مٹی ہے، ہما سے مراد کیچڑ، اور سلسال سے مراد ایسی مٹی جسے کوٹ کر باریک کیا گیا ہو، یعنی ایسی خشک جو کھنکھناتی ہو۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مٹی لانے کا حکم دیا، وہ مٹی آسمانوں کی طرف سے لائی گئی، اور لیسدار مٹی 3 لازب سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، جو اس سے پہلے بدبودار مٹی ہما کی شکل میں تھی، اور اس سے پہلے وہ خشک مٹی تراب تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ سورہ الحجر۔ غرض یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا، پہلے مٹی کو گارے میں تبدیل کیا، پھر اس کو ملا کر گوندا گیا، پھر آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ فرشتے اسے دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ابلیس بھی اپنے پیر سے اس پتلے کو ٹھوکر مارتا اور کہتا میں تجھ پر غالب آ گیا تو تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تو میرا حاکم بن گیا تو میں تیری نافرمانی کروں گا۔ جسم میں روح کا داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کو 40 دن تک اسی طرح رہنے دیا۔ جب وہ مٹی بنا پکائے مضبوط ہو گئی اور سوکھ کر ٹھیکرے کی طرح آواز کرنے لگی، اور جب یہ پتلا پکا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا۔ پتلے کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ ابن مسعود، ابن عباس اور دوسرے صحابہ کرام کی روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکنا چاہی تو فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، جس پر فرشتوں نے کہا الحمدللہ، یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ کہیں الحمدللہ کہنے پر اللہ نے کہا رحمک ربی کا، یعنی تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا، پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، اور آدم علیہ السلام پیروں اور ٹانگوں میں روح پہنچنے سے پہلے ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ قرآن پاک میں اسی جلد بازی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی تو وہ سر کی طرف سے جسم میں داخل ہوئی، اور جسم سے جس حصے میں پہنچتی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب وہ روح ناف کی جگہ پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا تو بہت خوبصورت معلوم ہوا،
آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا تو اٹھ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک انسان جلد باز ہے۔ آگے فرمایا آدم سے مارے خوشی کے صبر نہ ہو سکا۔ پھر جب تمام جسم میں روح پھیل گئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کہا، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کہا یہ اللہ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اللہ تجھ پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اور تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 31۔ حضرت ابن عباس اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا، یہاں تک کہ جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز تک کا نام سکھایا۔ تمام چھوٹی اور بڑی چیزوں کے نام، ذاتی اور صفاتی دونوں طرح کے نام سکھائے، اور تمام کاموں کے نام، جیسے ابن عباس کا قول ہے کہ گونج کا نام بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں تمہیں پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 31 سے 33 تک۔ یہاں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو ان چیزوں کا نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سنتے ہی اللہ تعالیٰ کی بڑائی، پاکیزگی اور اپنے علم کی کمی بیان کی اور کہا کہ ہمیں تو اے خداوند اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا، تمام چیزوں کو جاننے والا تو پروردگار تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور فرمایا ان چیزوں کے نام بتا دو۔ آپ نے تمام چیزوں کے نام صحیح بتا دیے۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کھلے اور چھپے کو جاننے والا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر اور غرور کو میں پہلے ہی جانتا ہوں، اور فرشتوں نے جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم و فضل کے ذریعے ہم پر فضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ تو دوستو آپ نے ہمارے پہلے بھاگ میں جانا کہ ابلیس شیطان کیسے بنا، اور دوسرے بھاگ میں ہم نے آپ کو بتایا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ اب تیسرے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت حوا اس دنیا میں کیسے آئیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو اپنے سبھی دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔